بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ تمامی حضرات کو دو ایسی دعائیں مختصر اور چھوٹی سی یہ بتلا رہا ہوں فضیلتوں کے ساتھ، ان کے فوائد کے ساتھ کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور وہ دو دعائیں جو اگر ہم صبح پڑھے تو شام تک اور شام میں پڑھے تو صبح ہونے تک اس کی کیسے فضائل ہے۔ ایک تو دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تو شام ہونے تک، اور شام میں پڑھ لے یعنی مغرب کے بعد پڑھ لے تو صبح ہونے تک اچانک کوئی بڑا حادثہ اس کے ساتھ پیش نہیں آئے۔ بات کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جو اللہ کے حبیب ہے، جو تمام نبیوں کے نبی ہے۔ اور دوسری جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، حدیث کے مفہوم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو اس کو صبح پڑھے گا تو شام ہونے تک، اور شام میں پڑھے گا تو صبح ہونے تک، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ان دعاؤں کے پڑھنے کی برکت سے دنیا اور آخرت غموں سے حفاظت فرمائیں۔ اب ایک بات کی میں اس میں وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اصل ہم جو بھی دینی دعاؤں کو یا دینی اعتبار سے ہم جو بھی سنتوں پر یا اللہ کے احکام پر جب عمل کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی وہ تو یقین سے پڑھنا چاہیے، وہ صحابہ والے ایمان کے ساتھ پڑھے تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے نفس کو، اپنے دل کو اس بات سے سمجھاویں کہ جب شیطانی کلام میں یہ تاثیر ہے کہ اگر کوئی کسی کو گالی بک دے تو وہ گالی بکنے والے کو اس کی شکل، صورت، اس کا دل، دماغ سب بدل جاتا ہے۔ تو شیطانی کلام میں گالی میں اتنا اثر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی ہے اور بتلایا ہے، اور اس حدیث میں تو جو میں نے آپ کو بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرما دیا کہ اس دعا کو یقین سے پڑھے یا بے یقین سے، بغیر یقین کے، بس زبان سے ان الفاظ کا نکلنا شرط ہے۔ اگر مثال کے طور پر صبح کسی نے پڑھ لیا ان دعاؤں کو تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت کے غموں سے حفاظت فرمائیں گے، اور اچانک کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ آج ہم تمام ہی لوگ ڈر و خوف کے ساتھ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جی رہے ہیں۔ اور میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس دن ہمارے مقدر میں موت لکھی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ ہم عمل کر کے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ہم نے اس عمل کو کیا ہو اور ہم دنیا سے چلے گئے، موت ہماری واقع ہو گئی، تو سمجھ جانا اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اپنے عذاب میں، اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے جو عذاب ہونے والا ہو تو اس عذاب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی لاج رکھتے ہوئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کر کے آیا ہوا ہے۔ اللہ تو ہیلے اور بہانوں کے ذریعے سے اپنے بندے کو بخشوانے والے ہیں۔ تو دنیا کے جو تمام جتنی بھی حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، کاروبار کے اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے، یا پھر جو آنے والے جن کا خوف ہمارے دلوں میں ہے، تو ان سے چھٹکارے کے لیے یہ 2 دعائیں دوستو عزیزو، اس کو جو تو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کو پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔